تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سارے احباب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چونکہ آج بھی نشست سارے ثواب کی نشست ہے، محترم جناب جاوید حسین صاحب اور محترم جناب کالو خان صاحب دے والد محترم عطا محمد دنیا تو رخصت تھی چکے، آج یہ اکل اسا سارے بھی دنیا دے کلو رخصت تھی وینڈے، تاہم قبل انہیں اجڑے والے حلقوم دے اندر لرگٹے دے اندر سیڑا صاحب مسئلے انہیں کو پہلے سیڑے واسطے لازم اور ضروری ہے کہ اسا وہ بھی موت دی تیاری کرنی۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید آیات کریمت انہیں حضرات سامنے میں تلاوت کی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر فرمائے کہ میں ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھاوڑے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان نے ان پہ موت تاری تھی سی۔ ایوی وجہ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جن و انسان تسا کر سکتے ہوئے نکل سکتے ہوئے تو ذرا نکل کے دکھاؤ۔ زمین کی آسمان کی بلندی اور زمین کی وسعت کے اندر کشادگی کے اندر پھیل مجھے لوکے میں کو دکھا دیو۔ والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، چٹ کٹ میں سو اتھائی اسرائیل علیہ السلام آوے جی کو روح کر دیو۔ ہی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خوش قسمت انسان وہ ہے جڑا اس حالت کے اندر مروے نے دنیا تو رخصت تھی میں دنیا دے سفر کو مکمل کر کے عارضی دنیا کو چھوڑ کے آخرت دے دائمی اور ابدی سفر دے ہوتے روانہ تھی میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دال سمجھ آوے تو سبحان اللہ آپ سو یہ نہ ہوئے کہ میں کوئی پتھرے نال یا پہاڑے نال گات کرنے بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے فرمائے خوش قسمت انسان وہ ہے جیڑا جہنم دی بھاگ کو بچا دیتا گئے اور جنت باغات کے اندر ان کو داخل کر دیتا گئے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، حقیقی کامیاب انسان وہی ہے۔ چنانچہ میں وہ یاد آ گئی ہے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے ویلے عہد فاروقی کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر فرس جیڑی سلطنت ہے جی میں آج کل ساری زمین دے اتے خطہ عرضی دے اتے امریکہ اور روس اور چائنا سپر پاور طاقت ہیں آپس کی بھیڑیاں لڑکیاں کھڑے ایویں ہی وہ زمانے دے اندر عہد نبوی اور عہد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے دے اندر فرس فارس ایران وغیرہ دے جڑے مشمولات علاقے ہیں اور روم جڑے ہے اٹلی وغیرہ علاقے ترکی وغیرہ قسطنطنیہ انہوں سپر پاور طاقتہ ہو گیا ہیں۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی
سالار ہے رستم اندے کو گئے اور وہ بڑا شاش انداز کے اندر بیٹھا ہے حضرت حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کپڑے دے ہوتے لباس دے ہوتے پیبند لگے ہوئے ہیں ٹکڑے لگے ہوئے ہیں ٹاکیاں لگے ہوئے ہیں رستم میں سمجھیا کہ زمانے قبل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اعلان تو پہلے یہ عرب لوگ سارے کو چندہ گن میں ہیں خیرات گن میں ہیں سارے کو امداد گن میں ہیں لگ رہا ہے کہ امداد ختم تھی یہ بڑا منگل آ گئے لیکن جیڑے میں وہ آگے کہ تسا کیوں آئے ہوئے حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اصحاب کوئی نہیں سے آئے سکوتے سڑے اللہ نے بھیجے لنخرج من شاء عبادت العباد الى عباد اللہ وحدہ اصلا لوگیں دی بندگی کرو پتھریں دی بندگی کرو جانوریں دی بندگی کرو شمس و قمر لیلو نہار دی بندگی کرو کٹ کے ایک رب تعالیٰ دی بندگی دے پاسے گن وجن واسطے آئے تھے والا دوجا جملہ جڑا کی میرے موجود نال مطابقت رکھ دے فرمائے نے وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَاعَتِهَا میں دنیا دی تنگی کرو اسا دنیا دی تنگی کرو تو بو کٹ کے دنیا دی کو شادی اور وسط واسطے گن کے وجن واسطے آئے تھے بڑا حیران پریشان کہ میرے کو زرق برق دے کلین اج تک بھی مشہور ہیں ہونے ہی سڑے جڑے بڑے بڑے گھرانے ہیں انہیں دے گھرے دے اندر ایران دے قالین موجود ہو سن وہ گھن کے اندر مہنگے بڑے زرق برق علی قالین کتنی قالین ہو گئی وہ اللہ دے بندے تیری اپنی کیفیت حالت ہے کہ تیرے کپڑے دے اوپر ٹاکیاں لگے کھڑے لو تو سے کو آدمی کہتا ہے کہ دنیا دی تنگی کو کاٹ کے دنیا دی وسعت کے اندر یہ جو قرآن کریم نے یہ آیت کریمہ میں پڑھی ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز حقیقت ہے کہ جڑے شخص دنیا کے اندر اپنا لو لگا کے دے وہ دنیا کے اندر کبھی سکھ اور چین حاصل نہیں کر سکتا وہ ہر وقت آپ کی حل من مزید حل من مزید حل من مزید بیا ہوئے ہا بیا ہوئے ہا بیا ہوئے ہا وہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید اللہ تعالیٰ فرمائے میں قیامت علی دیوار جہنم کو سوال جو کتے کرے سا کہ بھئی تو بھرید گئی واسی بے لوگ ہیں بے تیرے نافرمان تیرے سرکش تیری گاہ کو نہ منن والے تیرے محبوب کے سنت اور طریقے کو اختیار نہ کرن والے بے لوگ ہیں تو بھیج میرے کو حالی بھی کیا ہے پہ انہیں کو میں گھر میں سامنے کرو آپ نے اندر سماج انسان چنانچہ میں دوسرا حضرات کے سامنے جبی سپارے دے وچوں بھی چند آیات کریمہ تلاوت کیتیں جڑے کہ سورہ الزمر کی آیات ہے آخری آیات انہیں اندر رب تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے احوال کو بیان فرمائے قرآن کریم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ بھی بشیر مبشر اور نذیر منذر بھی جو ہے سورہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اسا تو ایک نبی اور رسول بنا کے بھیجے گواہ بنا کے بھیجے خوشخبری دیون والا بنا کے بھیجے اور ڈراون والا بھی بنا کے بھیجے ایسری حالت اور کیفیتیں ہیں مٹھی مٹھی گالی ہوں میں قابل قبول ہیں کڑوی گالی ہوں ایسا قرآن کا ترجمہ تو اسے پڑھ دے سیرا معاشرہ دین کرو قرآن کرو اسلام کرو تو حضور ہے کہ او کو دنیا دی لوہاوٹ دے اندر انہیں کو دنیا دی رانائی دے اندر دنیا دی جنی عیش اور عشت ہے انہیں اندر ایسا لوگ اتنے مستغرق تھی جیسے ایسا نہیں سے چاہتے کہ ایسا ہی جنی آردی دنیا ہی نے باروں نکل کے خود پہلے پاسے لگو کیونکہ قرآن پڑھسوں والا تکلیفہ نہ مل سے قرآن پہ سچی سچی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہیں انسان کا کلام نہیں کہیں مولوی کی گال نہیں کہیں حافظ عالم قاری کی گال نہیں قاضی غلام محبوب صاحب مفتی عبدالرزاق صاحب کی گال نہیں حقیق الرحمن کی گال نہیں رب تعالیٰ کا کلام ہے رب تعالیٰ کا کلام حق اور سچ آدھے اور اللہ تعالیٰ جیرا کچھ چاندے جیوے چاندے وہ بیان کر دیں کوئی بلکہ اللہ کی اور
حق اور سچ کی گال کرے لیکن اج کل ایسا مولوی کرتے سے کیونکہ سچی گال کرے تو بلا کوئی سلام نہ کرے سی کوئی صدقہ خیرات مدر سے کوئی مسجد کو لڑے سی مولوی میں بکرے مارتے رہے مار وجہ شادیاں ہو سن خوشیاں ہو سن ہزاروں کی تعداد کے اندر میراثی نے اسے گجرا اور خلفاء نے اتنے رہے پیسے ملے تھا اسے لکھوں اور ہزاروں کی تعداد ہے لیکن قرآن پڑھی سی تو نام و نشان بھی کہہ رہا ہو سی مسجد درس دی آبادی واسطے مولوی صاحب کو ولولا کرنا پڑتی چندہ لیو صدقہ لیو زکات لیو خیرات لیو کہ یہ تو اتنی تعاون جناب مدارس اور مساجد چل رہے لیکن نہ ایکا سے ہاتھ بھٹیج میں دے لیکن شادیاں اور خوشیاں ہو سن خدا پیچھے بے بہا پیسہ سی لیکن میرے دوستو یہ سب کا حساب لیوڑا مجھے اللہ تعالیٰ دے حضور بہرحال قرآن کریم کی جڑی سورہ زمر کی آیات میں پڑھی اللہ تعالیٰ نے منظر کشی پہلے فرمائی ہے جہنم کے احوال کو بیان فرمایا کو سننا اور بیان کرنا بڑی دکھی گال ہے میں جان بوجھ کے اجتا موضوع بجائے انہیں اڑے سجے کھپے گال کرنے بہت زیادہ لمبی تفصیلی گفتگو دے مختصر سپیسیفک سی دے کیونکہ زیادہ گال کرنے کی تاثیر نہیں ہوگی گال سو دیں قوانین اللہ تعالیٰ نے دو کنپانی دن کے ایک پر سنو نے جو کٹی ہوئے یا مجلس سے بیٹھے ہوئے تو سنتے بیٹھے ہوئے بات جھڑی ہوئے لیکن نہیں میرے بھائی میں تو کو اپنی گال نہیں سنانا میں صرف قرآن کریم سنانا یہ رکوع سنا کے اپنی گال ختم کرنا کہ رب تعالیٰ نے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا جڑے ویلے جانوی لوگے کو جہنم والے پاسے نافرمان لوگے کو آنے آویسی حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وہ جڑے ویلے جہنم کے دروازے کھلوے سن دروازے اور دریچے کھلوے سن وقال لهم خزنتها جہنم کا نگہبان دربان چوکیدار آکسی کیا آکسی الم یأتیکم رسول منکم کیا تمہارے کو کوئی رسول کہنا آیا ہے کوئی نبی کہنا آیا ہے کوئی اللہ کا کلام پڑھنے والا کوئی کہنا آیا ہے کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی قریب آباد کہنا دیا ہے کیا الم یأتیکم رسول منکم انہیں دے وچوں کوئی کہنی آیا یتلون علیکم آیات ربکم کہ تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھے ہاں اللہ دیا آیات پڑھے ہاں اللہ دیا نشانیاں تو اگو سناوے ہاں وَيُنذِرُونَكُمْ اور تمہیں کو ڈراوے ہاں لقاء یومکم هذا کہ اجری بیمار تمہاری ملاقات رب تعالیٰ دے نال تھیندیے کہ تو کوئی خبردار کہنے کی کئی دنیا دے اندر کہ ایک بیمار آؤنی ایسا ختم تھی ویسی نکل ویسی دنیا تو رخصت تھی ویسو قبر دے پتال دے اندر چلے ویسو اور پھر یوم حساب تمہارا مجھے تیج سال ویسی اور ای میدان دے بات متعلق کر انہوں نے بسیاں کہنائی کہیں نے قرآن نہ سنایا ہے بلا کیا بولے قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لیکن وہ قیامت نبھار ہوسی اسا دنیا دے اندر تے جتنا غفلت کر گئنو کوتاہی کر گئنو لاپرواہی کر گئنو سستی کر گئنو لیکن قیامت علی نبھار سیدہ ہر عضو سیدی ہر جسم دا عضو یہ رہے وہ اللہ دے حضور گال کرے سی اور وہ وجہ وہ آکسی اسا سارے آکسو قالوا بلا ولكن حقت یعنی جنہیں لوگ جہنمی ہو سن وہ خاص اور پہنی آئے دے اندر مصداق وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سر کو معمون اور محفوظ فرماوے اور اکثر یقیناً سرے بلو رسول آئے ہیں نبی آئے ہیں علماء حفاظ قرآن مساجد مدارس قائم رہے ہیں لیکن ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین مگر اسا انہوں نے گال دنیا اختیار کی طرح بل اللہ تعالیٰ نے جڑا عذاب اور گرفت ہے وہ متحقق تھی کہ یہ نافرمان لوگ واسطے اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین اور جہنمی لوگوں نافرمانوں سرکشوں عاصی لوگوں اور عدوانی کرن والوں اور کوٹھیاں اور قلعے کے اندر دلے بلاون والے اور کارے دوتے چڑھن والے اور ہوائی جہاز اور بڑے بڑے دنیا کے اندر خوابانے کھڑ والے عیش اور عشرت کی تمنا اور آرزو کرن والے ایئر کنڈیشن کو لباروں نہ نکلن والے سردی کے اندر ہی
گئے تو بلا پہ آپ دنیا اندر کوئی تکلیف ملتی ہے انہیں نجات کا اسباب موجود ہیں کوشش کر کے سب نکل سکتے سے لیکن رب تعالیٰ کی گرفت کو لو سب بچ نہ سکسو چونکہ سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان اپنے آپ کو اپنے گھر والے کو اپنے بیوی بچے کو بھاگ کرو بچائی لو تیری بات وقودها الناس والحجارہ او باجنا ایندن پتھر اور انسان بڑھوے سے علیہا ملائکت غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون صرف انسان اور پتھر اڑا ایندن نہ بڑھ سے بلکہ وہ جہنم دے اتے جڑے فرشتے مقرر اور متعین ہے رب تعالیٰ کی طرفوں وہ انجے سخت علیہا ملائکت غلاظ سخت گیر شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون جڑا رب تعالیٰ انہیں کو حکم دینے انہیں اندر کہیں بھی نافرمانی اور روگردانی نہ کرے سکتے ان کو نافذ کرے سکتے بس اللہ نے فرمایا سورۃ کے اندر فرمایا کہ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین جہنم میں داخل کی ہوئی نافرمان لوگوں اور بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں واسطے اکڑ اکڑ کے سردار اور جاگیردار وڈیرا چودھری سرمایہ دار مالدار بڑھ کے اکڑ اکڑ کے چل دے غریب کو پرے پرے تھی کے ٹر دے کہ کتھائی جے رہنا میں انہیں حق کو سلام نہیں کرنا کہ کتھائی ان کی گندگی میں کنا لگ بجے اکڑ اکڑ کے ٹر دے اللہ تعالیٰ نے فرمائے فبئس مثوى المتکبرین انہیں لوگیں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے فرمائے اہل جنت کو مخاطب کی تھے تو سا یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب صرف ڈرے نہ بیٹھے نہ بابا نا خوشخبری ہے بھی قرآن کے اندر قرآن کریم معمور ہے خوشخبری ہے نا ذرا پڑھوں تو صحیح سنوں تو صحیح ترجمہ تو حاصل کروں علماء حافظ عالم بننا لازم ضروری نہیں لیکن چنگا مسلمان بننا ایماندار مسلمان بننا اور حق ادا کرنے والا مسلمان بننا بیوی بچے نے حقوق اولاد نے حقوق والدین نے حقوق عائزہ اور اقارب نے حقوق پڑوسی نے حقوق بھیڑی نے حقوق ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے کم از کم عہدے سے گنو جھوٹ کرو غیبت کرو چغلخوری کرو کینہ کرو غفلت اور لاپرواہی کرو اجتناب کرنا بھی لازم اور ضروری ہے قرآن پڑھتے تھے ساتھ کو پتہ کر سکنا سارے چیزیں ساتھ کو قرآن بسے دے اور اللہ تعالیٰ نے اگر فرمائے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا او جڑے خوش قسمت لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈر گئے ہیں دنیا دے اندر وہ سردار جگیردار وڈیرے حکومت کو نہ ڈرے ہیں لیکن وہ جنہیں میں قدم بھی کہتے ہیں وہ یہ سوچے دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گوڑے نہ کرے خدا امر سارے ہوتے نافذ تھی بڑھ والا ہے جڑا ایسا کام کرنے دے پیسے اینا سے کوئی حساب اور کتاب نے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ڈر گئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا اور باغات داخل کی وہ باغات بھی بلا کوئی بدبودار پانی کہنا ہو سی صاف ستھرا خوشبودار اجلا پانی موجود ہو سی جنت کے اندر وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اور سفید دودھ کو زیادہ کھیر کو زیادہ چٹا دودھ یہ نہرہ موجود ہوتے ہیں اتنا دنیا کے اندر کیسا کوئی خالص کھیر انوقات چیزیں ملتا نہیں ملاوٹ والا کھیر ملتے لیکن جنت کے اندر صاف ستھرا اجلا اور خوشبودار دودھ موجود ہوتی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى اور صاف ستھری کھری اجلی ماکی موجود ہوتی انہیں نہرہ موجود ہوتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ اور جنت کے اندر نہریں موجود ہو سے تمام آیت اندر اگو تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیے لیکن اہل جنت متعلق اللہ نے فرمائے اس میں دوسن جنت داخل تھی سے بل کیا تھی حتی اذا جاؤوا وفتحت
خوش آمدید سلامتی ہوئے اہلا و سہلا مرحبا خوش آتا کہ خوش آمدید بخیر راغلے اور اپنا پنجابی دے اندر جی آیا نو آتے فرشتے آجن آونیو خوشی نال آونیو تو انہوں تے سلامتی ہے جنت دے اندر داخل کی ونیو وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے جہاں وعدہ اہل جنت دے نام فرمائے اور وعدہ محتحقق تھی ویسی انہیں کو اہل جنت دے رہے متمتع تھی سن فیضیاب تھی سن اور خوش تھی سن اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتہ اہل جنت دے ہوتے مکمل فرما رہے سن وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت دے فرشتے جو رہے وہ احاطہ کی بھی کرے حسن عرش الہی دا اور اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی تسبیح اور تحمید پڑھنے کھڑے حسن ہی وقت دے اندر جو رہے وقت گزر ویسی وقیل الحمدللہ رب العالمین اور اہل جنت جو رہے تمام دین نعمتیں کو لو متمتع مستفید تھی کہ رب تعالی دے حضور شکر بجا کے ناسے آخری چند گالی کرنا انہیں اندر یہی ہوئے کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ نساء ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانت والے نے سپورٹ کر دیو جنہیں انہیں اہل لوگ ہیں انہیں حد سپورٹ کر دیو یہ تفصیلی بیان اگرچہ میں جمعہ واسطے تیار کیتے ادھر بیان میں نہیں کرتا مگر صرف اختصارا اشارتاً گال کی تھی بنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانت کے لیے امانت دار نے سپورٹ کر دیو بل امانت کے بہت ساریاں اقسام اور قسمیں ہیں وہ امانت کیا ہے امانت کے اندر سب تو بڑی اور پہلی جنہیں امانت ہے وہ ایمان کی امانت ہے ایسا کلمہ پڑھ کی جیسے کلمہ پڑھ تو بعد گال ختم نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان اسا اپنی کلمہ اسلام دی ایمان دی امانت آسمان تے پیش کی تھی زمین اتے پیش کی تھی پہاڑ اتے پیش کی تھی سارے نے ہاتھ کھڑا کی تھی فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا اے اللہ سے کو معاف کر دے وسائلہ بوجھ نہیں سے جا سکتے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اللہ تعالیٰ فرمائے انہوں نے انکار کی تھے معافی مانگی دیئے ایسا انہیں دے ہوتے شفقت کر دیتی ہے درگزر کر دیتے انہیں کو چھوڑ دیتے سے لیکن ایمان دی امانت کو اسلام دی امانت کو قرآن دی امانت کو مسلمانے نے یا انسانے نے جاگی دے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ ایسا مسلمان وہ خوش قسمتی سے کہ اللہ تعالیٰ دی بھاری برکم امانت کو سنبھالی کھڑے سے چاہتی کھڑے سے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا وہ انسان غافل ہے نہ واقف ہے نہ آشنا ہے نہ دان ہے جاہل ہے ان کو پتہ کہنی ہے کتنی بڑی امانت ہے یہ امانت کے متعلق حساب کتاب چھین رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضور قیامت علیہ دیوار شکوہ بلب کی سن اسا تسا عشق رسول نے دعوے کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر نال اپنی زبانے کو معطر کرنے سے نہ چہنے سے تقریرہ کرنے سے جلسے جلوس اور میلاد اور سیرت جلسے کرنے سے لیکن عمل بھی کرنے سے کہ کہنی سے کرنے وہ تو کہنی سے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں خلاف شکایت کرے صلی اللہ علیہ حضور تو انہیں کیا پڑھتی کوئی سردار جگہدار سے خلاف کی مجھے کتنی مشکل پیدا کی ہوئی ہے بل جڑے والے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے سن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ تیری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے علماء نے لکھے قرآن کریم کے 5 فرائض ہیں حقوق اہل اسلام اہل ایمان جو ہوتے کہ انہیں ہوتے پہلے ایمان گھنا میں بھلا ان کو پڑھیں درست انداز مخارج تلفظ کے اندر پڑھیں بھلا ان کو سمجھیں انہیں فہم حاصل کریں جو کہ قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اے بستی کھوسے والے ہو
کہ اسا قرآن کریم آسان بنا کے نازل کیتے کیا تو نے بھی جو کوئی ہے سوچن والا غور کرن والا تدبر کرن والا مسجد قاضی غلام محمود گلزار مدینہ گلزار محمود بھی موجود ہے جامعہ صاحب صفحہ بھی موجود ہے کیا تو سب جو کوئی میں دے آدھے یار سے کو قرآن پڑھا دیو سے کو نماز بسا دیو سے کو دعائے قنوت سکھا دیو سے کو نماز جنازہ سکھا دیو کیا کوئی میں نہیں ہے کہنی میں کوئی ترجمہ سیکھنے کے نہیں سیکھتا اللہ تعالیٰ نے نالگال کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ منگنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے لیکن کی میں منگنے اسے کوئی زبان ہی نہیں آتی نماز سے اندر منگنے سے لیکن اسے رٹی کھڑا ہوئے سے بس وہ الفاظ دورانے میں سے غلط ملت پڑھنے میں سے کو پتہ کہیں نہیں اللہ کو پیار دیکھنے سے بس لینے والے قرآن پڑھنے سے قرآن اللہ تعالیٰ سے نالگال کرنا پہ اللہ کا کلام ہے بس اللہ کا کلام نہیں سر کو سمجھ نہیں آتی ایسا بڑی عجیب مخلوق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں مسجد محبوب کے اندر بھی یقیناً موجود ہوتی سلسلہ لیکن میں ہر ایک بار 10 بجے پڑھو دن کے 12 بجے تک مدرسہ جامعہ صاحب صفحہ کے اندر موجود ہونا میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیتے اور انہوں نے ایک مقالہ بھی لکھا ہی جانے ہوتے میں کو پورے پاکستان ہی چو پہلا ایوان لیے بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد کے اندر انہیں اندر میں جڑے مطالعہ کرنا پہ ہمیں کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے اندر علوم اور فنون کی جڑی ترقی چاہیے وہ کیا ہے انہی جستجو اور کھوج کے اندر جڑے والے میں بیٹھا میں کو پتہ چلیے 100 سال دا سفید بارش بزرگ بھی آکے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر کی دے یا رسول اللہ میں کو قرآن سکھا دیو میں کو دین سکھا دیو تاکہ میری دنیا کی زندگی جیڑی میں گزاری کھڑا 50 سال 60 سال 90 سال 99 سال لیکن ہن مرن کو پہلے میں سیکھن جانا میں کو سکھا دیو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تے کوئی نکتہ چینی نہیں کی تھی نہ اس صحابی نے شرمندگی محسوس کی ہے کہ وہ اپنی کمزوری میں سیئے کہ میں کو دین دے بارے علم کرنے میں کو سکھا دیو کہ پیچھے آج اصل سا جو شرم کرنے سے حدیث جبرائیل کے اندر جڑے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حکم دینال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف کے نین مختلف سوالات کی تھے انہیں اندر ایک سوال یہی کہ بل احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک تو اللہ کی عبادت کی انداز مل کر کے تو اللہ کو ڈیرا کرے اگر اے احساس پیدا نہیں تھا کم اتنا تو سوچ گئے اللہ تے کو ڈیرا کرے اے احساس سے آگے چنانچہ امانت کے متعلق میں اس کو نگاہ کرنا پہ ہمیں پہلی ہے ایمان دی اسلام دی قرآن دی امانت ہے تیرہ سیکو حساب اور کتاب دے بڑے اللہ تعالیٰ نے ایک سیکڑی خدمت سہنے ہوتے ایک اہم ترین فریضہ ادا کیتے اور اساں کو چاٹی کھڑے سے پڑھتے پیسے بحیثیت مسلمان اساں جان دے یا نہ جان دے ہوئے قصدن یا عمدن سامن مسلمان تھی کیسے لیکن اگر حصے مسلمان کامل نقمل مسلمان نال تعلق جڑنے سے کم از کم قرآن سکھڑ دی کوشش کروں اور قرآن پڑھوں صحیح انداز صحیح تلفظ اور مفارے دے اندر بل سمجھ کے پڑھوں بھلا انہیں عمل کروں بھلا انہیں تعلیم دے دوں بھلا انہیں دعوت کا اہتمام کروں دوسرے لوگوں کو قرآن سکھاؤں چونکہ حضور نے فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین انسان وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھ دے اور پڑھے دیں انہیں بعد امانت کی قسمیں دے اندر حفظ الوداع جیڑی ذمہ داری اصل اوپر کئی بھی وظیفے کی وجہ کو بحیثیت استاد بحیثیت والد بحیثیت حاکم بحیثیت محکوم بحیثیت سردار جنہیں اعتبار کے نال سڑے ہوتے کوئی ذمہ داری آئے دے انہیں حفاظت کرو اور امانت فی العمل کم جڑا کرنے پیسے انہیں ہوتے میں امانت داری ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا دین لمن لا عہد ولا لا ایمان لمن لا امانت وہ شخص کا کوئی ایمان نہیں جڑا امانت کے اندر خیانت کرے دے اصل کوئی امانت رکھے دے ان کو من و عن ولا واپس کر دو اگر خیانت کرے تو بس اہل ایمان نہ رکھو اور فرمائے کہ ولا دین لمن لا عہد جڑا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر دے انہیں کوئی دین نہیں کوئی انہیں اسلام کا اعتبار کہنی سڑے مار کر کوئی لوگ آنے رو آدھیں قرآن نے لکھی ہوئی گال کہنی نا وعدہ کتے سے لیکن گال ختم کی تھی بہرحال الامانہ فی العبادہ عبادت کے اندر بھی امانت ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سڑے ہوتے ارکان اسلام فرض کی دیں نماز روزہ حج زکات انہیں کوئی باضابطہ طور دیتے پابندی کے نال خشوع اور خضوع کے نال ادا کرو اور انہی الامانہ فی الکلام صرف عمل دے اندر امانت نہیں بلکہ گال دے اندر بھی امانت ہے کہیں کو منع نہ کرو کہیں کو گالم گلوچ نہ کرو بری گالی نہ کرو غیبت نہ کرو چغل خوری نہ کرو بد کلامی نہ کرو کیونکہ ہر ایک گال دا اللہ تعالیٰ دے حدود حساب اور کتاب کسی بل الامانہ فی الحفظ
جوارح اور انسان دے جڑے اعضاء ہیں حق پیر حق کان سارے اعضاء بھی انہاں دی بھی امانت ہے اگر حق دے نال چوری کرنے پیسے پیرے دے نال برائی والے پاسے ویندے پیسے حق دے نال کہیں غیر میرا عورت کو ویندے پیسے کرنے دے نال گانے اور میراثی کو سننے بیٹھے تھے ان سارے دا حساب کتاب اللہ تعالی دے حضور سے کو دیوڑا پوسی اور الامانہ فی السیر مجلس کے اندر موجود ہوئے کہیں نے گفتگو کی ہے پوری گال کو امانت سمجھ کے محفوظ کر گنو اگر وہ گال کہنے کے سامنے بیان کرنی تو نہ کروائے اگر کتنی امانت کے اندر خیانت کی گرفت کسی الامانت فی الابناء اولاد کی امانت ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کرو ساری مشکل ہے کہ ایسا مسلمانوں کے اندر ایک رواج کی چکے شادیاں کرنے سے اولاد کی قصت کے اندر مبتلا تھی وجہ سے لیکن اولاد کی تربیت کی فکر کہنی سے کریں گے کہ انہیں کی دینی تربیت کرو بلگال پیچھے کیا تھی لیے پورا اولاد کے لیے اپنے ماں پیو کی اچھی پکڑی کھڑی ہو لیے پیچھے ماں پیو پریشان ہونے مولوی صاحب کوئی تمیز کرو ہاں کوئی دم کرو ہاں اولاد نہ فرمانے بابا تسا جڑا کوئی دوئے وہ کھٹے دے پہوے نہ اولاد کو قرآن پڑھائے ہوئے نہ دین سکھائے ہوئے نہ مسجد گھنائے ہوئے نہ مدرسے گھنائے ہوئے تسا پیسے نال عیش و عشرت نال متمتع کر دیتے دنیا کی بھول بھلائیاں دے اندر مصروف کر دیتے لہذا ہن تسا ان کو بھگتو اور ان کو انجام دیو انہیں بات یہ الامانہ فی التجارہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین امانت دار تجارت کرنے والا انسان ہی میں ہے جی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دیکھتے ہیں کہ انہیں نے برابر اور دوسری حدیث سے فرمائے نے کہ وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین دران موجود ہوتے اور انہیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے امانت زوجین بھی ہے میاں بیوی کے درمیان بھی جو ہے امانت داری ہے کہ خامد جو ہے وہ اپنی بیوی کے نام نفع کی ذمہ داری کو ادا کرے وہ کو پہنے دی جھٹی نہ سمجھے وہ تشدد اور زجر اور توبیخ نہ کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر کئی آدمی نے کئی انسان نے اپنی بیگم کو ناجائز طریقے سے تکلیف پہنچائی ہے وہ اللہ کی امانت کو تکلیف دیتی ہے انہیں کو لوگ اختلاف کرنا چاہیے اور عورت واسطے بھی ہے کہ امانت کرے کہ وہ اپنے خامن کے مال اولاد اور اپنی عزت کی حفاظت کا اہتمام کرے الامانت النصیحہ نصیحت اگر کوئی مشورہ طلب کرنے منگے ان کو چنگا مشورہ دیتا بننا چاہیے اکل امانت اذا من ائتمنک ولا تخن من خانک جڑے ویلے تیرے کو امانت دیتی ونے تو وہ امانت کو بلا بعینی واپس کرو ولا تخن من خانک باوجود ہی کہ کوئی نال خیانت کر کے کہیں خیانت نہ کرے الامانت مع اللہ بھی ہے اور امانت بھی بہت ساری اقسام موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی رب العزت جو ہے جڑی گفتگو میں تو حضرات کے سامنے کی ہے انہوں نے میں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے دو حدیث میں دسنا ہے ترجمہ نے پڑھ کے رسا دینا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میں کو 6 گالی کی ضمانت چاہ دے میں کو جنت کی بشارت چاہ دینا جیڑا بندہ 6 گالی کی میں کو ضمانت چاہ دے میں کو جنت کی قیمت کی بشارت چاہ دینا وہ کیڑی گالیاں اصدقوا اذا حدثتم جڑے ویلے گال کرو تو سچی کرو اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم جڑے ویلے وعدہ کرو کو پورا کرو وعدوا الامانہ اور امانت کو پورا کرو واحفظوا فروجکم اپنے شرمگاہیں کی حفاظت کرو وغضوا ابصارکم اور اپنی نگاہیں کی حفاظت کر دو وکفوا ایدیکم اور کہیں بھی کمزور اور نادار کو تکلیف پہنچاؤ کرو اپنے حق کو روک دو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اگر کوئی شخص ایمان دے نال 5 گالی گھن کے آپ نے میں ان کو جنت کی بشارت دینا وہ 5 گالی یہ ہیں کہ چنگی طرح میں وضو کر کے نماز ادا کرے روزہ رکھے حج ادا کرے زکات ادا کرے اور امانت ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہی جڑے ویلے کوئی بندہ انہیں نال ملاقات کر کے واپس ملنے لگے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترائے دعائیں گے نہن استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم کہ میں تو اللہ تعالیٰ دے نا دے نا تو رخصت کرنا پیا اللہ تعالیٰ تو دین دی حفاظت کرے توڑی امانت کے اندر حفاظت کرے اور توڑا خاتمہ بالخیر فرماوے ایسا سارے دعا کرنے سے کہ حضرت جڑے مجلس منعقد تھی سارے ثواب بھی عطا محمد بلوچ صاحب کی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماوے انہیں کی کامل مغفرت بخشش فرماوے اور انہیں جڑے پسماندگان ہیں انہیں کو صبر جمیل عطا فرماوے آخری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھی ہے کہ